السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چہرہ چھپا کر بھیک مانگتی تھی اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی اور اسے پڑھاتی تھی۔ جب میرا بیٹا پڑھ لکھ کر نوکری پر لگ گیا، جب اسے پتہ چلا میں اتنے سالوں سے بھیک مانگ کر اس کو پال رہی تھی، تو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی رہی، صبح ہوئی تو گھر کے اندر سے میرے بیٹے کے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ استغفار پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ جب اندر گئی تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں اس وقت سگنل کے پاس بیٹھی، چہرے پر نقاب لگائے بھیک دینے والوں کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی دوران مجھے ایسا لگا جیسے سامنے سے آنے والے شخص کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری نظر میرے بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی، اس لیے جب وہ شخصیت میرے قریب آئی تو میں اپنی پوری جان سے کانپ گئی، یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھ بھی چادر کے اندر چھپا لیے۔ چہرہ تو میں نے پہلے ہی چھپا رکھا تھا۔ اس نے جب جھک کر مجھے بھیک دی اور کہا، اماں میرے لیے دعا کرنا، تو میں جیسے اپنی جگہ جم سی گئی اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ، یہ شخص جلد از جلد میری نظروں سے دور ہو جائے، ورنہ اگر آج حقیقت کھل جائے گی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا تھا، جو اس وقت کالج سے واپسی پر سگنل کے پاس سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اور ضعیف عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، تو اس نے فوراً سے اپنی جیب سے چند پیسے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے جب ان پیسوں کو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہی پیسے تھے جو آج میں نے اسے تھمائے تھے۔ نہ جانے آج اسے کیا پریشانی لاحق ہو گئی کہ اس نے نہ صرف مجھے پیسے دیے بلکہ دعا کرنے کا بھی کہا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو ہر میدان میں کامیاب کرنا اور اسے میرا یہ سچ ہمیشہ چھپا کر رکھنا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر اسے یہ سچ پتا چلے گا تو وہ بہت برا منائے گا۔ میں انہی سوچوں میں گری رات تک وہیں بیٹھی رہی، اور جب میرے گھر جانے کا وقت ہوا تو مرے مرے قدموں سے میں گھر آ گئی۔ میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا تھا، وہ میرے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا تھا۔ اس کا انتظار دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی اور میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، جو میں صبح ہی پکا کر فریزر میں رکھ کر گئی تھی۔ میرا نام صابرہ ہے اور میں بھیک مانگتی ہوں، بھیک مانگ کر اپنا گھر چلاتی ہوں، اپنے بیٹے کو پڑھاتی ہوں اور اسے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنی ماں کو بھی یہی کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب میں 15 برس کی تھی تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک بڑے گھرانے سے اغوا کیا تھا۔ وہاں یہ لوگ ماسی بن کر کام کیا کرتی تھیں اور موقع دیکھتے ہی انہوں نے مجھے اغوا کر کے بہت سے پیسے مانگے تھے۔ پیسے ملنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے میرے گھر والوں کے حوالے نہیں کیا اور بچپن سے ہی مجھے بھیک مانگنے کی عادت ڈال دی۔ یہ سنتے ہی اس دن مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں، اور اسی دن میں نے خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب میں اپنی نسل میں بالکل بھی ملاوٹ نہیں کروں گی، اور جو کام مجھ سے انہوں نے کروایا ہے وہ میں بالکل بھی اپنے بچوں سے نہیں کرواؤں گی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں اس پورے خاندان سے نفرت کرنے لگی تھی جس نے مجھے اغوا کیا تھا، اور اس دن گھر سے بھاگی تھی۔ لیکن میری قسمت اس وقت بھی خراب تھی کہ میں ان کے ہاتھ دوبارہ لگ گئی۔ تب میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا اور انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ باغی ہو رہی ہے میری شادی کر دی۔ میری شادی جس سے ہوئی وہ ایک بڑی عمر کا مرد تھا جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، بھیک نہیں مانگتا تھا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تو اس نے مجھے اچھے سے رکھا، لیکن جلد ہی اس کا رویہ مجھ سے خراب ہونے لگا۔ اب وہ بات بات پر مجھے مارنے لگا، پیٹنے لگا، یہاں تک کہ میرا جسم لہو لہان ہو گیا۔ تب میں نے ہمت کی اور سوچ لیا کہ میں اس شخص سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ اس کا ظلم و ستم بڑھنے لگا تو مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا، اور میں اللہ سے شکوہ کرتی کہ یا اللہ، جس گھر میں پیدا کیا تھا اسی گھر میں مجھے بڑا ہونے دیتا، اس گھر میں مجھے پال لیتا، مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس دن مجھے لگا تھا کہ میری یہی آہ، یہی شکوہ، یہی شکایت عرش پر جا کر لگی، اور اس دن میرا شوہر جو حد درجہ ظالم بن گیا تھا اور یہ بھی خیال نہ رکھا کہ میں پیٹ میں اس کی اولاد پال رہی ہوں، ہر وقت مجھے مارنے پیٹنے لگتا۔ اس دن میری آہ عرش تک پہنچنے کی صورت میں ایک برے حادثے میں وہ معذور ہوا اور اگلے ہی دن چل بسا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے کھل کر کھلی فضا میں سانس لیا ہو۔ اب میں اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں گئی تھی، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا
کہ میں اپنے بیٹے کو وہ ماحول نہیں دوں گی جو مجھے ملا ہے۔ حالانکہ میں بھی کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میری قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ 9 مہینے بعد جیسے ہی میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں آیا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حالانکہ اس وقت میں بالکل بے یار و مددگار تھی۔ ان لوگوں کو تو بالکل ہی میں چھوڑ چکی تھی جنہوں نے مجھے اغوا کر کے اس دندے میں لگا دیا تھا، اور میرے شوہر کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں اب ہر طرف سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں معلوم کروں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، انہوں نے مجھے کہاں سے اغوا کیا تھا، لیکن اب یہ کہاں معنی رکھتا تھا۔ میری عمر 20 برس کی ہو گئی تھی، اور ان 20 برسوں میں مجھے کون پہچانے، کس کو میں یاد ہوں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، اور یہ سوچنے لگی کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو جس کا باپ اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میں اکیلی ماں بن کر اور باپ بن کر پالوں گی، اور اسے دنیا کا بہترین انسان بناؤں گی، اس کے لیے ہر قربانی دوں گی۔ یہی سوچ کر میں چند دن اپنے گھر میں گزارنے لگی، لیکن اب ننھے بچے کے ساتھ اس کے اخراجات اور اپنے اخراجات کو اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی تھوڑی بہت جمع پونجی سے پورا کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میں محنت کروں گی اور بھیک مانگنے جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر کے رہوں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے گھر سے تھوڑا آگے واقع ایک سوسائٹی میں، جہاں بنگلے ہی موجود تھے، وہاں 1-2 گھروں میں بات کر لی اور اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر جانے لگی۔ وہاں گھر میں تو صرف عورتیں ہی تھیں اور ایک بوڑھا مرد تھا جس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہاں سے مجھے اچھا خاصا روپیہ مل جاتا، اور دوسرا گھر، وہاں میاں بیوی رہتے تھے۔ مجھے وہاں صفائی کرنی ہوتی تھی اور اپنے بچے کے ساتھ ان کے بچوں کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ 2-3 ہفتے تو سکون سے گزر گئے، اور مجھے لگا کہ اب میرے حالات بدل جائیں گے اور میں بھیک مانگنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہی رہا، اور جلد مجھ پر معاشرے کے مردوں کی حقیقت آشکار ہونے لگی۔ اس بوڑھے کو، جسے میں یہ سمجھ کر کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا ارامدہ تھے، اس نے ایک بار مجھے اکیلا دیکھ کر میری عزت پر ہاتھ صاف کرنے کی ٹھانی تھی۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا، اور پھر میں نے دوبارہ اس گھر کا رخ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اب مجھے یہ سہارا تھا کہ ایک گھر باقی ہے، وہاں شوہر اچھا ہے، اکثر اپنی بیوی سے کہتا کہ کام والی ماسی کا دھیان رکھا کرو، اس کا بہت چھوٹا بیٹا ہے۔ ایک بار یہ ہوا کہ اس کی بیوی کے والد بیمار ہو گئے اور وہ اپنے میکے چلی گئی، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب مجھے ان کے گھر پر جا کر کام کرنا پڑا۔ جلد ہی مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اکیلے مرد اور عورت کے درمیان شیطان ہی ہوتا ہے۔ اس مرد نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن اس کی نظریں سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ اسی لیے میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا، اور اس دن بلک بلک کر اللہ کے سامنے رو پڑی کہ عورت مردوں کے لیے تفریح کا سامان ہی کیوں ہے؟ کیوں یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کی مجبوری ہے، اور کس مجبوری کے تحت وہ گھر سے نکلتی ہے؟ نہ جانے کیوں سب اسے گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر اس پر چپکتے لگتے ہیں۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا، اور میں خود کو دلاسا دینے میں گزار لیا کہ ایک در بند ہوا ہے تو دوسرا کھل جائے گا۔ اسی دوران مجھے ایک پارلر میں کام کرنے کی نوکری مل گئی۔ کام کیا تھا؟ صفائی ستھرائی تھی، جس میں آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے لگتا۔ مجھے یہ کام آسان لگا۔ میں اپنے بچے کو اچھی طرح دودھ پلا کر گھر پر ہی چھوڑ دیتی، اور جلدی سے آدھے گھنٹے میں کام نپٹا کر واپس آتی تو وہ سو رہا ہوتا۔ یہ کام مجھے راس آ گیا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 10 مہینے بعد جب میں نے اپنی تنخواہ سے کچھ بچت بھی کر لی، تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس پارلر کے ساتھ ہی ایک مساج سینٹر کھلنے والا ہے، اور اس میں کچھ غیر اخلاقی سا یہ لوگ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھی نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ 3 جگہ اس طرح اپنی عزت خطرے میں دیکھ کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، آگ ہی آگ ہے، اور مجھے ان سے بچ بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ یعنی عورت کے لیے عزت کا کوئی بھی کام انہوں نے محفوظ نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی میں چند مہینے یوں ہی اپنی بچت سے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی کہ ایک بار دروازے پر دستک ہوئی، اور جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو ایک مرد للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، بی بی
کتنے عرصے سے محسوس کر رہا ہوں تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اور اس کا یہ سوال سن کر مجھے لگا کہ اب تو میرا اکیلا رہنا بھی بہت مشکل ہونے لگا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ذہن میں جمع تفریق شروع کر دی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر گھر میں ہی موجود ہے، آپ کو اس سے کچھ بات کرنی ہے تو میں بلا دیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ الٹے قدموں دوڑ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شوہر کا ہونا کتنا معنی رکھتا ہے، اور وہی آپ کا محافظ ہوتا ہے۔ لیکن میرا تو شوہر بھی میرا محافظ نہیں تھا، اس سے بھی مجھے کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں ہوا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے انہی ماں باپ کے پاس، جنہوں نے مجھے بھیک مانگنے کا عادی بنایا تھا اور اپنا ماں باپ کہلوایا تھا، ان کے پاس چلے جانا چاہیے کہ وہاں ہی میرے بیٹے کا مستقبل محفوظ رہ سکتا ہے۔ جہاں تک وہ چھوٹا ہے تب تک، اور جب تک میری جوانی نہیں ڈھل جاتی تب تک مجھے اپنے انہی ماں باپ کے پاس وقت گزارنا چاہیے، تاکہ کوئی میلی نظروں سے بھی میری طرف نہ دیکھ سکے۔ یہ سوچتے ہی میں ان کے پاس واپس چلی گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں ایک بچے کی ماں بن گئی ہوں تو مجھ سے لا تعلق ہو گئے اور کہنے لگے، اب تم ہمارے کسی کام کی نہیں رہی ہو، لیکن پھر بھی اگر تم ہمارے درمیان رہ کر اپنے بچے کو پالنا چاہتی ہو تو تمہیں اس بچے کو بھی بڑا ہو کر اسی طرح بھیک مانگنے کا عادی بنانا ہوگا، ورنہ تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت تو میرا بیٹا چھوٹا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور اپنی جوانی کے ان دنوں کو گزارنے کی وجہ سے ان کی اس شرط کو بھی مان لیا۔ لیکن دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو اس لعنت سے ضرور بچاؤں گی اور اسے اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناؤں گی۔ چنانچہ مجھے اس بات کا حوصلہ ہو گیا کہ میں بھیک مانگ کر اپنی عزت بھی بچا سکتی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی پال سکتی ہوں۔ ایک بار پھر سے میں وہیں آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے میں نے بھاگنا چاہا تھا اور جس کام سے میں نے توبہ کر لی تھی۔ اب دوبارہ انہوں نے مجھے سگنل کے پاس جگہ دی اور کہا، چھوٹے بچے کو گود میں لے کر مجبوری کا بہانہ بنا کر بھیک مانگو گی تو زیادہ سے زیادہ بھیک ملے گی۔ میرا بچہ ویسے بھی کمزور اور لاغر سا تھا، یہاں تک کہ میرے مانگے بغیر بھی جو کوئی اسے میری گود میں دیکھتا تو کہے بغیر کبھی 1000، کبھی 500، تو کبھی 100، کبھی 200 روپے پکڑا دیتا، اور انہی پیسوں کو میں اپنے بچے کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جمع کرنا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ میرا بچہ اب 3 سال کا ہو گیا اور مجھے فکر ستانے لگی کہ اسے اسکول میں داخل کروایا جائے۔ میں نے انہی پیسوں سے جو بچت کی تھی اس سے اسکول میں داخل کروایا اور اب اس سے چھپ کر بھیک مانگنے لگی۔ جب وہ اسکول میں ہوتا اسی دوران بھیک مانگتی، اور جب اس کا اسکول ختم ہو جاتا تو میں واپس آ جاتی۔ میں نے یہ عادت بنا لی کہ میں چہرے کو چھپا کر بھیک مانگنا شروع ہو چکی تھی، چنانچہ مجھے کوئی بھی پہچان نہ پائے۔ خود میرا اپنا بیٹا بھی اب وہ بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ بھیک مانگ کر میں اسے 5ویں کلاس تک پڑھا لیا۔ وہ بہت ہونہار بچہ تھا، بہت جلدی ہر چیز سمجھ لیتا تھا، آگے بڑھنے لگا، اسکول میں بھی ہر قسم کے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا، اور مجھے اس کا یوں ترقی کرتے دیکھنا دل کو بھاتا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اب وہ اکثر مجھ سے سوال پوچھتا کہ امی، آپ کون سا کام کرتی ہیں؟ آپ میری ہر خواہش پوری کرتی ہیں، لیکن خود پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتی۔ آپ کون سا کام کرتی ہیں؟ اب مجھے بتائیں نا، تاکہ میں بھی بڑا ہو کر آپ کو ساری سہولیات فراہم کروں اور آپ کی قربانیوں کو جان سکوں۔ تب میں نے پہلی بار زندگی میں جھوٹ بولا کہ بیٹا، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں تاکہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے اور پھر مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ میرا یہی ارادہ تھا کہ جب میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھا اور بڑا انسان بن جائے گا تب میں بھیک جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت میں سکون نہیں ہے اور در در کی ٹھوکریں کھانا ہی نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، بچت کر کر کے میں نے اب اس جگہ سے، جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی تھی، جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، ایک بہترین جگہ پر گھر خرید لیا۔ اگرچہ گھر ایک ہی کمرے کا تھا، لیکن وہ پہلے سے بہتر تھا، اور یہاں تقریباً بجلی، پانی، گیس، ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ میرا بیٹا تو نیا گھر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن میں نے ابھی تک اسے یہ سچ نہیں بتایا تھا کہ میں بھیک مانگ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اس کی خواہشیں بھی میری بھیک کی وجہ سے ہی پوری ہو رہی تھیں،
اور ہمارے حالات بھی میری بھیک کی وجہ سے ہی سدھر رہے تھے۔ میں اسے سچ کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے تو یہاں تک سوچا تھا کہ جب وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جائے گا تب میں اپنے اس گھرانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی جہاں سے میں اغوا کی گئی تھی۔ کیا پتہ کوئی سراغ مل جائے اور میں اپنے خون سے مل سکوں، لیکن میری یہ خواہش پوری ہونے والی تھی یا میرے نصیب ویسے کے ویسے ہی رہنے والے تھے؟ اب میرا بیٹا 16 سال میں قدم رکھ چکا تھا اور میری جوانی آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی تھی۔ اب مجھے اپنی عزت کی فکر نہیں تھی کہ کوئی مجھ پر بری نظر ڈالے گا، کیونکہ میرے ساتھ میرا کڑیل جوان بیٹا تھا جس کا ہونا ہی میرے لیے تحفظ کے احساس سے کم نہیں تھا۔ وہ میٹرک میں پہنچ گیا اور اس نے پوزیشن حاصل کی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرے خواب پورے ہونے والے ہیں اور میرے بیٹے کی کامیابی میں اور میرے خوابوں میں بس کچھ ہی سالوں کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ میں پہلے سے زیادہ محنت اور جانفشانی سے بھیک مانگتی اور میں نے اپنے بھیک مانگنے کا وقت بھی بڑھا لیا تھا۔ صبح سویرے اس کالج جانے کے بعد میں سگنل پر بیٹھ جاتی اور رات گئے وہیں بیٹھی رہتی۔ میرے بال سفید ہونے لگے تھے اور میں وقت سے پہلے بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی، کافی حد تک ضعیف بھی۔ اسی وجہ سے مجھے بھیک زیادہ مل جاتی اور ان بھیک کے پیسوں سے میں اس کے تمام اخراجات کو پورا کرنے لگی۔ اس کی پڑھائی کے سارے اخراجات، اس کی خواہشات، اس کے سارے خواب میری مانگی گئی بھیک سے پورے ہونے لگے، اور میں چاہے سردی ہو یا سخت گرمی، ہر حالت میں صبح سویرے اٹھ کر سگنل پر ایک ہی حالت میں بیٹھ جاتی اور رات گئے تک اسی طرح بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ جب میں کھڑی ہوتی تو میری کمر اکڑ جاتی۔ ایک طرح سے یہ میرے حساب سے اس کے لیے دی گئی قربانیاں ہی تھیں، اور میں اس اچھے وقت کا سوچ رہی تھی جو میرے بیٹے کے بڑا انسان اور بڑا آدمی بننے کے بعد میری زندگی میں آنے والا تھا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ سوچ ہی رہے گی اور میرے سارے خواب جب میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دیکھ رکھے ہیں ایک دن اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ان کی کرچیاں میرے ہاتھوں میں چپ جائیں گی اور میرا پورا وجود زخمی ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا۔ وہ دن بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اور اس نے مجھ سے پہلی بار فرمائش کی کہ اماں، آپ میرے ساتھ میرے کالج کی تقریب میں چلیے اور آج کام سے چھٹی کر لیجیے۔ اب آپ کو مزید کام کرنے نہیں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو بتاؤں کہ میری ماں بہت زیادہ محنتی ہے اور اس نے بہت محنت اور مشقت کے بعد مجھے اس طرح پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہوا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ حالانکہ میں چہرے کو ڈھک کر بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن دل میں یہ احساس کہ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا۔ میں نے فوراً سے بہانہ کیا کہ بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آ پاؤں گی، لیکن میری دعائیں ضرور تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا کہ اپنی شناخت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کا دل تو برا ہوا، لیکن اس نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا اور اگلے دن تیار ہو کر جانے لگا تو میرا بہت دل چاہا کہ میں بھی اس کے ساتھ جا کر اپنی آنکھوں سے اس کی کامیابیوں کو دیکھوں، اس کے خوابوں کو پورا ہوتا مکمل ہوتا ہوا دیکھ سکوں، لیکن میں مجبور تھی، میں بے حد مجبور تھی۔ یہاں تک کہ اس کے جانے کے بعد میں وہیں گھر میں بیٹھی کافی دیر تک روتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، اب میرے بھیک مانگنے کے کچھ ہی دن باقی رہ جائیں اور میری زندگی بدل جائے۔ میں اب تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری دعا قبول ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح قبول ہوگی۔ میرے بیٹے کی تقریب مکمل ہو گئی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس دن کو منانے کے لیے اسی سڑک سے گزرا جس کے سگنل پر بیٹھ کر میں بھیک مانگا کرتی تھی۔ یہاں پر ایک بات میں بتاتی چلوں کہ میں گھر سے جو کپڑے پہن کر نکلتی تھی وہ میں تبدیل کر لیا کرتی تھی تاکہ میرا بیٹا کبھی بھی مجھے نہ پہچان سکے، لیکن آج میں کپڑے تبدیل کرنا بھول گئی اور وہیں سگنل پر بیٹھ کر چہرہ چھپا کر بھیک مانگنے لگی، یہاں تک کہ ان کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس کے سارے دوستوں نے مجھے اچھی خاصی بھیک دی، یہاں تک کہ جیسے ہی میرے بیٹے نے مجھے بھیک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، ایک دم سے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی اور وہ وہیں ششدر رہ گیا۔
اس کے لب ہلے اور مجھے باقاعدہ طور پر محسوس ہوا جیسے اس نے کہا ہو کہ اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب میں فوراً سے اپنے چہرے پر دوبارہ نقاب لگا کر اٹھ بیٹھی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ سارے لوگ یہ منظر دیکھنے لگے، لیکن میرا بیٹا جیسے وہ تو اپنی جگہ پر جم سا گیا اور ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہاں موجود اس کے دوستوں کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اچانک اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور کہنے لگا، نہ جانے کیا ہوا ہے، میرے سر میں اچانک سے درد ہوا ہے۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں نے اپنے قدم تیزی سے بڑھا کر گھر کی طرف والے راستے پر ڈال دیے۔ وہ مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ سڑک پر اس سگنل پر بیٹھ کر بھیک مانگنے والی عورت جو ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہے اور جسے وہ اپنے اسکول کے زمانے سے بھیک دیتا چلا آ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں ہے۔ یہ دن میرے لیے زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ میں انتہائی گھبرائی ہوئی گھر آ گئی، دروازہ بند کر لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے اور اب وہ مجھ سے بے حد ناراض ہوگا، مجھ سے سوال جواب کرے گا اور میں اسے منا لوں گی۔ لیکن یہ کیا؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا اور مجھ پر گالیاں بکنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی میں وہیں صدمے سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ میرا بیٹا تھا؟ اس کے لیے میں نے قربانیاں دی تھیں، اس لیے میں نے وہ کام کیے تھے، اس لیے میں نے وہ کام چھوڑے تھے، اس لیے میں نے چاہے گرمی ہو یا سردی صرف اس کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے، صرف اور صرف اس کے لیے میں نے بھیک مانگی تھی، یہ خیال کیے بغیر کہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم خم نہیں۔ میں نے اپنے انہی پیسوں سے اسے پڑھایا لکھایا اور آج جب وہ اس قابل بن گیا اور اسے حقیقت کا پتہ چلا تو یہ کہنے کے بجائے کہ اماں میں نے تمہارے پچھلی تمام بری عادتوں کو معاف کر دیا، اب تمہیں مزید بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، کہ تمہارا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ تمہیں اپنی کمائی سے کھلائے گا، اس نے الٹا مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، مجھے شرم آتی ہے تجھے ماں کہتے ہوئے، تو اس قدر گندی غلیظ ماں ہے کہ تو نے مجھے حرام کے پیسوں سے پڑھایا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر ان کی بھیک پر، ان کی خیرات پر تو نے مجھے پڑھا لکھا کر بڑا کیا، نکل جا اس گھر سے، تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کے الفاظ تو جیسے مجھ پر کوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں وہیں زمین میں دھنستی چلی جا رہی تھی اور میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ تیری پیدائش کے بعد میں سر سے پیر تک بدل گئی؟ میں تو اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ مل کر اپنے اس خون کو تلاش کرنے کی خواہش رکھتی ہوں، لیکن یہ کیا؟ اس نے مجھے 2 پل میں 2 کوڑی کا کر دیا اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میری ماں اب ضعیف ہو گئی ہے، اس نے ضعیفی میں بھی بھیک مانگ کر مجھے پال پوس کر بڑا کیا، کسی گناہ کے کاموں میں مبتلا نہ ہوئی، زنا نہ کیا، اپنی عزت نہ بیچی، بلکہ سگنل کے پاس بیٹھ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ ہی پھیلایا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں نے زندگی کس کٹھن حالات میں گزاری۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اس گھر سے باہر نکال دیا جو میں نے چاہت سے صرف اس کے لیے خریدا کہ اسے گرمی نہ لگے، اسے زندگی کی ہر سہولت ملے۔ اس نے مجھے بدلے میں کیا دیا؟ اس نے مجھے دھکے مار کر میرے گھر سے نکال دیا اور شدید بارش میں مجھے گھر کے باہر نکال پھینکا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بوڑھی ماں کہاں جائے گی۔ تب میں نے آخری بار گھر سے باہر جاتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، آنسو میری آنکھوں سے گر پڑے، دل خاموش تھا، زبان خاموش تھی اور میں خود بھی خاموش ہو گئی تھی۔ مرے مرے قدموں سے چل کر وہیں بیٹھ گئے، اس امید کے ساتھ کہ کیا پتا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ مجھے گھر بلا لے۔ یہاں تک کہ شدید ٹھنڈ میں آدھی رات تک کپ کپاتے ہوئے میں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی میرا سانس نکل جائے گا، یہاں تک کہ ٹھنڈ سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ صبح اس وقت کھلی جب شدید بارش کے بعد تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی، جسم میں حرارت محسوس ہوئی تو ایسا لگا جیسے بہت سا شور بلند ہوا ہو،
اٹھ کر دیکھا تو میرے اپنے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر گھر کی طرف بھاگی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ اس گھر سے نکل کر استغفار کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تب ایک شخص کو میں نے کہتے سنا، کہہ رہا تھا کتنا بدبخت بیٹا تھا، کل رات ہی اپنی ماں کو گھر سے مار کر باہر نکال دیا اور آج اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ یہ سنتے ہی میں الٹے قدموں دوڑ کر گھر میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا پورا گھر شعلوں کی لپٹ میں تھا اور وہ انہی شعلوں کی لپٹ میں جیسے گھرا ہوا آواز دے رہا تھا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی اور کمرے میں رکھا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ 80% تک جل گیا تھا، صرف چہرہ سلامت تھا۔ اس نے جب سامنے دیکھا کہ میں موجود ہوں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مجھے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا تو نے میرے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ رات میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، تیری ماں نے جس طرح بھی تجھے پال پوس کر بڑا کیا وہ تیری ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، تو نے اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھ۔ اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی میرے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے تجھے اس طرح گھر سے بے عزت کر کے نکالنے کی سزا ملی ہے تو مجھے معاف کر دینا، میں تیرا حق ادا نہیں کر پایا، تیرے خوابوں کو پورا نہیں کر پایا۔ تب میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی روح کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں، اور میں وہیں ڈھہ سی گئی۔ زندگی نے ایک بار پھر مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میں بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں۔ آج بھی میرے حالات نہیں بدلے۔ میں صبح سویرے سگنل پر بھیک مانگتی ہوں اور دوپہر ہوتے ہی اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ رات گئے تک وہیں بیٹھ کر اس کے بولنے کا انتظار کرتی ہوں اور پھر واپس اپنے گھر آ جاتی ہوں۔ اب یہی میری زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میرے بیٹے کے پاس بلا لے اور روز اپنی اس دعا کی قبولیت کا انتظار کرتی ہوں۔ نہ جانے کب میری دعا قبول ہو جائے اور میں ایک بار پھر اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔